بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ 17 جون 2026 بدھ کا دن ہے۔ اچھا، کافی زیادہ دوست بھائی نا مجھے کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی آپ نے یہ بکریوں کا جو کام ہے یہ کیوں شروع کیا، یعنی کس وجہ سے کیا، کیا سوچ کے کیا۔ اچھا، جب میں دبئی میں تھا نا تو مجھے ایک دم سے نا جانوروں کا شروع میں جیسے بچوں کو ہوتا ہے ویسے شوق تھا، لیکن اس کے بعد ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے مجھے اس کا شوق جنون کی حد تک ہو گیا، اور اتنا شوق ہوا کہ میں نے دبئی کے فارم وغیرہ وزٹ کیے اور بس میرا تہیہ کر لیا کہ اب میں نے جا کے نا بکریوں کو ہی کام کرنا ہے، کیونکہ میرا دل لگتا ہے۔ اچھا، زندگی میں نا کام مجھے ایسا لگتا ہے وہی کرنا چاہیے جس میں آپ کو نا سکون ملے، یعنی چاہے کوئی کاروبار ہو، چاہے نوکری ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی لگا رہتا ہے، آمدنی بھی آپ کو آتی ہے، اور آپ خوش بھی رہتے ہیں، اور آپ کو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور آپ کام کو نا یعنی انجوائے کر کے کرتے ہیں۔ یعنی اکثر بیشتر ایسے کام ہوتے ہیں جن میں انسان بس ایسا کرتا ہے کہ نا یعنی اپنی نا جان چھڑاتا ہے کہ کب چھٹی ہوگی۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جس میں آپ کا دل لگے، جس میں آپ کو مزہ آئے، جس میں آپ کو روز جانے کو نا ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ آپ کو ہر روز صبح آپ بے شک تھک کے چور ہو کے آپ کام سے نکلیں، اور رات کو آپ سوئیں، صبح پھر آپ کا نا کام کرنے کو دل کرے کہ بھائی ہم نا کام کرنے کو تیار ہیں۔ بس اب چاچا ایڈے نہ کو پاؤنے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو جانوروں کا کام ہے نا، اس کے اندر ایک ایسے روحانیت اور ایک ایسا سکون ہے نا، کیونکہ یہ ہے حلال کام۔ ایڈے آؤ ایڈے چاچا، بچیاں کو پامنے تو بچیاں کو آ کے نا اوڈے تساں ویندے کھڑے ہو، ایڈے اندر چلے بنو، چلو او اندر والی بندر وچ پاڑو۔ تو یہ جو جانوروں کا ایک کام ہے نا، اس میں ایسا سکون ہے نا کہ آپ یقین مانیں کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سب سے بڑی بات کہ آپ آئیں گے، پورا دن بھی آپ لگے رہیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کب ظہر ہوئی، کب عصر ہوئی، کب مغرب ہو گئی، اور اب شام ہو گئی ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ تھک کے جب گھر جائیں گے تو نئے آپ دن نا صبح فریش ہو کے آئیں گے، اور آپ کو کام یعنی جلدی ہوگی کہ یار میں پہنچوں، جانوروں نے پتہ نہیں کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ جتنے بھی میرے دوست بھائی جو گوٹ فارمر ہیں نا، جو گوٹ فارمنگ یا لائف سٹاک کے کسی بھی کام سے منسلک ہیں، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جانوروں میں نا ایک قدرتی اللہ تعالیٰ نے نا ایک سکون اور برکت رکھی ہے، اور خاص طور پہ بکریوں کا جو کام ہے یہ تو بڑا بابرکت کام ہے جی۔ آپ ان کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا نا دل لگے گا۔ وہ دیکھیں جی کتا پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ گائے جو ہے نا گر گئی، یہ بڑا تیز ہے، یہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ بھی سلپ ہوئی ہے، شکر ہے کوئی چوٹ نہیں لگی اس کو۔ تو کہنے کا مطلب ہے، اور ان بکریوں میں نا اللہ پاک نے بہت برکت رکھی ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، یہ جمع نہیں ہوتا، یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ یہ بکری ہے، یہ بچہ دے گی، پٹ ہوگی، وہ پھر آگے بڑی ہو کے وہ بچہ دینا شروع کر دے گی، یہ ادھر سے اور بچے دے گی، اس کے جو بچے ہوں گے وہ اور یعنی جو پٹھے ہوں گی وہ اور بچے دینا شروع کر دیں گی۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ جو ملٹی پلائی ہوتا ہے، یعنی بکریوں کا خاص طور پہ۔ یہ دیکھیں ان کو دیکھ کے جب یہ کھیلتے ہیں کودتے ہیں نا، تو آپ کو ایک عجیب سی خوشی ہوگی، یعنی مجھے تو جی بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ میرا یہ شوق ہے۔ تو کام ہمیشہ زندگی کے اندر وہی کرنا چاہیے جی جس میں آپ کا دل لگے اور جس میں آپ کو شوق ہو۔ اور یہ جانوروں کا کام تو ایسے ہے جی، کوئی بھی بندہ جو ہوگا نا، جو احساس رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی جانور ضرور پسند ہوگا، چاہے پرندے پسند ہوں، چاہے جانور پسند ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا شوق ہے، تو یہ جانوروں کا کام ضرور کریں۔ کوئی بھی ایک آدھا جانور اپنے گھر میں رکھیں، دیکھیں کچھ نہیں تو آپ کم از کم خالص دودھ تو لے رہے ہیں نا۔ اب یہ گائے ہے، اس سے ہم خالص دودھ اپنے گھر کا لے کے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خالص چیزیں کھلائیں۔ ٹھیک ہے، مرغیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ادھر پھری ہوں گی جی، ان سے دیسی انڈے آتے ہیں، دیسی انڈے، خالص دودھ، اگر آپ اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں تو اور اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوتی ہے جی؟ خالص چیزیں آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ سارا دن صبح سے لے کے شام تک انسان جو کام کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ یار روٹی کھا سکے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا سکے۔ اور پھر بھی اگر آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خالص چیز ملنا شہر میں بہت مشکل ہے، دیہاتوں میں تو مل جاتی ہے، تو شہر میں نا دودھ بھی خالص ملنا، اس طرح کی چیزیں ملنا نا بہت مشکل ہے۔ تو آپ کو ایک یہ فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا کہ جب آپ جانوروں کا کام کریں گے تو کم از کم آپ خالص چیزیں جو ہے نا وہ آپ کھا سکیں گے، یعنی یہ ایک فائدہ ہے اس کے اندر۔ اور اس کو اگر ہم کمرشل لیول پہ کریں گے نا تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں سے پیسے بھی انسان کما سکتا ہے۔ بکریاں رکھی ہیں، بچے ہوں گے، آپ قربانی پہ سیل کر سکتے ہیں، گھر میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔
پٹھیں بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. وہ ایک مختلف ماڈل ہیں اس کے نا جس پہ آپ کام کرنا چاہیں. تو جی میں نے تو یہ میرا شوق تھا, ایک جانور سے سٹارٹ کیا. شروع میں بکرے پالے, جو میں ہر بندے کو مشورہ دیتا ہوں کہ بکرے پالیں تاکہ جانوروں کی کم از کم سمجھ تو ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیمار ہے, اس کو کیا دینا ہے, یعنی اگر اس کا بخار کیسے چیک کرنا ہے, موشن میں اس کو کیا دوائی دینی ہے, ویکسین کون سی کرنی ہے, خوراک اس کو کیا دینی ہے, گرمی میں کیا دینی ہے, سردی میں. پھر آہستہ آہستہ آپ بکریاں لے کے ایک بکری سے شروع کر دیں, 2 بکریاں لے لیں. دیکھیں جو میں ہوں نا, میں اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا فارمر سمجھتا ہوں. میں نے تو بھائی اپنا ٹائم لگایا, چیزیں سیکھی. جو لوگ بڑے انویسٹر ہیں وہ تو پیسے لگاتے ہیں, ان کے پاس پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ پیسے لگا کے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. جو ہمارے جیسا چھوٹا فارمر ہوگا اس کو تو خود ہی کرنا پڑے گا سب کچھ, ٹھیک ہے نا. وہ سیکھ کے کرے گا. اس میں نا چھلانگیں نہیں ہیں, شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے لائف سٹاک کے کام میں نا, بکریوں کا ہو, گایوں کا ہو. میں نے یہاں آج تک یہ نتیجہ نکالا کہ اس میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہے. آپ کو تھوڑے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ٹائم لگانا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. سیکھ کے کریں گے نقصان کے چانسز کم ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ اس کام کو آپ کتنا آگے لے جائیں گے. اب یہ میں نے جب کام شروع کیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا کام اتنا بڑھ جائے گا. یعنی اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ, جانور بکریوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے سبب بنایا, بڑے جانور بھی آ گئے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے. دیکھیں کرنے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ہے. ارادہ اور کوشش آپ کا ہونا چاہیے, گمان اللہ سے اچھا ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت ڈالتے ہیں. اور حلال کام ہے, آپ کو اتنا مزہ آئے گا اس کام کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, دیکھیں بہت سارے فون دوست بھائی کرتے ہیں کہ جی ہم یہ بکریوں کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا شوق ہے؟ اگر شوق ہے تو یہ کام کریں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ارننگ کریں گے, پیسے کمانا چاہیں گے, تو اور دنیا کے اندر نا بہت سارے کاروبار ہیں, آپ وہ کر لیں. تو یہ وہی بندہ کرے گا جس کو شوق ہوگا, دل سے کام کرے گا. پھر جب محنت اور لگن ہوگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ انسان کو لازمی دیتے ہیں. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں, پیسے بھی آنا شروع ہوتے ہیں. آپ کو پیسے بھی ملیں گے آف کورس, جب آپ اس کو کمرشل لیول پہ کریں گے تو اس سے پیسے آنا شروع ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پوری ذمہ داری سے کریں, اور ذمہ داری سے اس کو وہی کرے گا جس بندے کو شوق ہوگا جانوروں کا. وہ ایسے نہیں بڑے بوڑھے پہلے کہتے تھے کہ جانوروں کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے. جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے نا, جب تک وہ خود سر پہ نہیں ہوتا یا وہ خود کام نہیں کرواتا یا کرتا, تو اس کے بغیر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیبر کے یا سر پہ اگر آپ چھوڑیں گے نا تو پھر لائف سٹاک کا کام بڑا مشکل ہو جائے گا. جی بہت ساری ایسی سٹوریاں بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے جانور کسی کو لے کے دیے, وہ ختم ہو گئے, یا سانچ پہ دے دیے, یا پھر ان سے ورکروں سے کام لینا چاہا, ان کے اوپر چھوڑ دیا. تو ایسا نہیں ہو پائے گا, کوئی کسی کو کما کے نہیں دیتا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, سوچا آپ سے شیئر کروں. امید ہے پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.